جو آج عرس قلندر منانے آیا ہے، جو آج عرس قلندر منانے آیا ہے، قسم خدا کی وہ انوار میں نہایا ہے، قسم خدا کی وہ انوار میں نہایا ہے، لٹا رہا ہے اندھیروں میں روشنی صحرا، لٹا رہا ہے اندھیروں میں روشنی صحرا، حضور بابا قلندر قلندری صحرا، بصد خلوص بانداز دلبری صحرا، بصد خلوص بانداز دلبری صحرا، حضور بابا قلندر قلندری صحرا، کلندر اولیاء وہ بابا اولیاء، کلندر اولیاء وہ خود ہی نہ خود سمندر، مکاں بھی لا مکاں کے اندر، وہ بابا اولیاء کلندر اولیاء، وہ بابا اولیاء کلندر اولیاء، وہ روحانی سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عظیمیہ کے روح رواں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جانب سے اور کینیڈا مراقبہ ہال کے منتظمین اور اراکین کی جانب سے حضور کلندر بابا اولیاء کی تقریب میں سعدیہ جنید اور ڈاکٹر رابعہ عاطف تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء علم و آگہی کا ایسا درخشاں ستارہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بصد خلوص و احترام اس مبارک محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گی کامران عالم کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ Inshallah, today we'll recite a few verses from Surah Ahzab and we'll go through the translation in English and Urdu. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة
جعل السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. ترجمہ: اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو سیدھی. اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. Translation in English. O believers, be mindful of Allah and say what is right. He will bless your deeds for you and forgive your sins, and whoever obeys Allah and His messengers has truly achieved a great triumph. Indeed, we offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they declined to bear it, being fearful of it. But humanity assumed it. They are truly wrongful and ignorant. صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم. یہ تھے کامران عالم عظیمی اپنے منفرد انداز میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے. اب محفل کی مناسبت سے میں دعوت دوں گی حمد باری تعالیٰ کے لیے محترمہ مہوش کامران عظیمی کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں ان اشعار سے مستفیض کریں. السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کو عرس بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے طرح زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوب مہوش اب میں موقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گی محترم سہیل عظیمی کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رحم کرو یا
شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ناخدا ہیں میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت ہے رش کے سکندر مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاءاللہ بہت خوب سہیل بھائی اب میں دعوت دوں گی بہت سریلی اور بہت میٹھی آواز میں ہمیں دعائے نور پڑھ کے سنائیں گی آمنہ عباسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل
وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وعزم لي نورا وعزم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونور في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. وزدنی نورا وزدنی نورا آمین یا رب العالمین. اللہ میاں ہمیں یہ سارا نور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر نور محفل کے دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اب بچوں کو ہم تھوڑا وقت دیں گے. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دعا عظیمی. انہوں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات کے اوپر. تو یہ جو ہے پریزنٹ کریں گی آ کے یہاں پر اور انشاءاللہ یہ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گی. تو لیٹ ہر ایکسپلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت تہہ دل سے عرس مبارک. My presentation today is about a rubai written by Hazur Qalandar Baba Awliya Rahmatullah Alayh and my personal understanding about it. Memory or a significant event. It reflects how fleeting time feels, how moments that seem to stretch endlessly in the past now feel like they have passed in the blink of an eye. When we use this phrase, we're acknowledging an undeniable truth. Life moves quickly, and no matter how much we try and hold on to these moments, they fade further into the distance. Time is one of the greatest blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, yet it is also one of the most deceptive. It seems abundant when we are distracted, but scarce when we reflect on our purpose. This brings us to the rubai that I have chosen to share with you today. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، ایک جرہ میں ناب سے کیا پائے گا، اتنے سی کمی سے فرق کیا آئے گا، ساقی مجھے اب مفت پلا کیا معلوم، یہ سانس جو آ گیا ہے پھر آئے گا. English translation. What will a sip of pure wine bring? Will such a lack change anything? O bearer, pour it free for me. Who knows if this breath will come to be? Now I want to share a few verses from the Quran that I thought relate to this rubai, and for that I'd request my good friend Amna to come to the stage once again and present these verses and the English translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
we stayed a day or a part of a day, but ask those who keep count. He will say, you stayed but a little if you had only known. Sadaqallah al-Azim. तर्जुमा अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम ज़मीन में बाइतबार बरसों की गिनती के किस कदर रहे। वो कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी कम गिनती गिनने वालों से फिर पूछ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा फिल वाक़या तुम वहाँ बहुत ही कम रहे हो, ए काश तुम इसे पहले ही से जान लेते। तो क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारे तरफ लौटाए नहीं जाओगे? Thank you, Amna. Next slide. Thank you. Hazrat Rumi once said, life is as short as a half-taken breath. A half-taken breath is incomplete and uncertain, just like our lives. We often live as though we have endless days ahead of us to achieve our goals, to seek forgiveness, to mend relationships, or to perform acts of kindness. Yet none of us knows when this half-taken breath will become our last. The beauty of life and the time that we are given in this life lies in its recognition of both grand and humble deeds. You do not need wealth, power, or fame. All you really need is sincerity and the willingness to act. As we reflect on the phrase, I remember it like it was yesterday, let us remind ourselves that the days we watch go by will soon be overshadowed by the day we stand in front of Allah with the deeds and doings of our times here on this earth. On that day, we will yearn for just one more moment to pray, seek forgiveness, and to act as a man of God, and to come to the realization as to whom we belong. But by then, our opportunity will have passed. With that being said, to wrap up my presentation today, I would like to say one last thing. Our time here on earth is very limited. It may seem like we have a long time ahead of us, but before you know it, tomorrow will have become yesterday, and you'll be standing in front of Allah wishing you lived a more meaningful life. Let us not wait for tomorrow to do what we can today. Life is unpredictable and our breaths are numbered. जैसे हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सांस जो आ गया है फिर आएगा. Meaning each of us is given moments of opportunity every single day to act, no matter how small, holds immense potential in the eyes of Allah. Smiling at a stranger, helping someone in need, feeding the hungry, offering a kind word, or simply responding to each moment with the care of Allah mindset. Each and every moment of our lives is a record. When our time here on earth is over and we stand in front of Allah, we take nothing from here but the energy and mindset we were a source of. Thank you. Assalamu alaikum. MashaAllah dua, very well explained. जी, तो जो वक्त हमारे पास मुख्तसर है, उस वक्त का बेहतरीन जो है हमें इस्तेमाल करना है, या हमें सीखना है, और यही बातें सिखाने के लिए और जहनों की आबियारी करने के लिए हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी के ज़ेर सरपरस्ती इस रिसाले का इजरा किया जाता है कराची पाकिस्तान से, जिसका नाम है बच्चों का कलंदर शऊर। ये छोटे बच्चों के लिए भी है और ये बड़े बच्चों के लिए भी है। इसी महीने के कलंदर शऊर में एक एक्सरसाइज बच्चों के लिए दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे गौर करें और जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं वो नेमतें जो हैं हम पत्तों की सूरत में अगर हम उसको लिखें और उसको फिर ऐड करते जाएं एक दरख्त की सूरत में, तो हमें एहसास होगा कि हमें दिन भर में कितनी नेमतें अता की जाती हैं। इसी प्रैक्टिकल को आपको यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे बच्चों की टेबल है, बिल्कुल आखिर में, अगर लाइटें ऑन की जाए तो शायद नज़र आ जाए कि बच्चे दोनों वहाँ पे मिना और वलीउल्लाह मौजूद हैं। वलीउल्लाह ने ये प्रेजेंटेशन बनाई है दरख्त की, अगर आप चाहें तो पत्तों पर अपनी नेमतों को लिखा जा सकता है और उनको दरख्त पर ऐड करते जाएं। उसके अलावा आपको मिना नज़र आएंगी होलोग्राम के साथ। ये होलोग्राफी की एक टेक्निक है जिसमें रोशनियों से किस तरह से तस्वीरें तख्लीक होती हैं वो दिखाया गया है। यहाँ पे आप
کے لیے جس وقت ممکن ہو آپ بالکل وہ اسٹیبل تک جائیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو یہ جو تصویریں ہیں یہ انہوں نے اسپیسیفکلی جو ہے اس میں بتایا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ 3 روحوں کی تخلیق ہے، روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم، اور کس طرح روشنی اور انوارات مل کر یہ تصویریں بناتے ہیں۔ تو چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، پلیز آپ ضرور اس کو جا کے دیکھیے گا۔ جی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں درخواست کروں گی منیزہ ندیم سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سب کو، اور قلندر بابا کا عرس مبارک ہو سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ دل پہ کندہ ہو گیا ہے، دل پہ کندہ ہو گیا ہے، جس کے نام برکیا، دل پہ کندہ ہو گیا ہے، جس کے نام برکیا، دھل نہیں سکتا کبھی، دھل سکتا کبھی، نقشِ دوام برکیا، دل پہ کندہ ہو گیا۔ نام لیوا ان کے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، نام لیوا ان کے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، نام لیوا ان کے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ان میں لگتا ہے ہر ایک ماہ تمام برکیا، دھل نہیں سکتا کبھی، دھل نہیں سکتا کبھی، نقش دوام برکیا، دل پہ کندہ ہو گیا۔ نقش پا رکھتے ہیں ان کے اس لیے تابندگی، نقش پا رکھتے ہیں ان کے اس لیے تابندگی، نقش پا رکھتے ہیں ان کے اس لیے تابندگی، اٹھ نہیں سکتا غلط کوئی بھی کام برکیا، دھل نہیں سکتا کبھی، دھل نہیں سکتا کبھی، نقش دوام برکیا، دل پہ کندہ ہو گیا۔ ہیں جو پیغمبر ہمارے رحمت للعالمین، ہیں جو پیغمبر ہمارے رحمت للعالمین، ہیں جو پیغمبر ہمارے رحمت للعالمین، لے کے جاتی ہے صبا ان تک کلام برکیا، دھل نہیں سکتا کبھی، دھل نہیں سکتا کبھی، نقش دوام برکیا، دل پہ کندہ ہو گیا، دل پہ کندہ ہو گیا، دل پہ کندہ ہو گیا۔ دل پہ کندہ ہو گیا، نقشِ دوام برکیا۔
جزاک اللہ منیزہ، ماشاء اللہ. جی اب میں سلسلہ عظیمیہ کے سینئر ممبر، یہ سینیورٹی تجربے کی بنیاد پر ہے، ان کا میں دعوت دیتی ہوں. ڈاکٹر عامر ثانی عظیمی، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں رائرسن یونیورسٹی سے. آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ روحانیت اور دور جدید بالخصوص کوانٹم فزکس کے ساتھ جو روحانیت کی مناسبت بنتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پر پریزنٹ کریں گے اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بارے میں، ان کا جو تجزیہ ہے اس کے متعلق وہ بات کریں گے. جی تو اوور ٹو یو ڈاکٹر عامر ثانی عظیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، جیسے یہ ابھی ہماری بہن رابعہ نے تعارف کیا اور پھر بتایا کہ میری اسپیچ کا جو موضوع ہے وہ اولیاء کرام کی تعلیمات کے حوالے سے ہے. تو دیکھیے، اولیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، اور پیغمبروں کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں آسمانی کتابوں کے اندر محفوظ ملتی ہیں. اب ان تعلیمات کو اگر آپ انتہائی مختصر انداز میں کسی کو بیان کریں گے تو وہ تعلیمات یہ ہیں کہ جی انسان کا خالق، انسان کا مالک، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں ایک ہی ہستی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستحکم ہو جائے. یہ تعلیمات کا خلاصہ ہے. اب اسی چیز کو شریعت کے اندر، روحانی سلاسل کے اندر اولیاء کرام نے مختلف انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں اور خصوصی طور پہ سلسلہ عظیمیہ، ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ آپ کی توجہ ایسی چیزوں کی طرف دلوائی جائے جس کا عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ اب ایک آپ نے عام طور سے سنا ہوگا کہ بھئی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں. اللہ کی راہ میں آپ جتنا خرچ کریں گے آپ کی وسائل میں، آپ کی دولت میں، آپ کے پیسوں میں مزید اضافہ ہوگا. اب یہ عام طور سے اگر آپ ایک آدمی کو بتائیں گے، کہیں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے، مطلب میں پیسے خرچ کر رہا ہوں تو میرے پیسے خرچ کرنے سے میرے پیسے بڑھیں گے کیسے؟ یہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ واقعی یہ ایسا ہے. آپ جب پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو آپ کے وسائل میں، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام طور سے آپ اگر ایک شعوری حوالے سے اس کو سمجھیں گے، سوچیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اسی طرح سے مطلب یہ صرف یہ روحانیت کے حوالے سے نہیں، سائنسی حوالے سے بھی، یا عام ہماری فزیکل ورلڈ میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی ہماری آسمانی کتابیں ہیں، توراۃ، انجیل ہے، زبور ہے، تمام کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں. اب مثال کے طور پہ اب فرض کر لیجئے میرے پاس ایک اسٹک ہے، یہ اسٹک ہے، چلیں یہ اسٹک ہے میرے پاس، یہ تھوڑی پتلی ہے، ذرا بڑی کر لیں اس کو، 3-4 کلو کی کر لیں آپ. اس سے اگر میں کسی کو ہٹ کروں گا تو اس کو چوٹ لگے گی. اب جس کو چوٹ لگے گی اگر میں اس سے ہی کہوں کہ بھائی وہ چوٹ اپنی طرح آپ مجھے دکھائیے، تو دکھا سکتا ہوں. میں اس کو کہوں بھی اپنی چوٹ کا جو درد آپ کو ہو رہا ہے وہ درد مجھے دے دیجئے، وہ دے سکتا ہوں. اچھا، اب اسی اسٹک کو میں نے کرش کر دیا، ٹھیک ہے. اب کرش کر کے 3 کلو کی میرے پاس ڈسٹ آ گئی. وہ 3 کلو اٹھا کے میں کسی کو ماروں گا تو اس کو چوٹ لگے گی؟ بتائیے، نہیں لگے گی.
تو وہ چوٹ لگنے والا جو عمل تھا وہ کہاں گیا؟ اسٹک تو وہی ہے. اب تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا پانی کو لے لیں آپ. یہ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس کا جواب نہیں کسی کے پاس. پانی کو لے لیں آپ. پانی جو ہے اس کو اگر گلاس میں میں بھی الٹا کروں گا تو پانی زمین پہ گرے گا گریوٹی کی وجہ سے. لیکن درختوں کے اندر پانی جو ہے جڑوں سے ہوتا ہوا 50-60 فٹ اوپر تک جاتا ہے. آپ سائنس والوں سے پوچھیں گے کہیں گے بھائی یہ بات یہ ہے کہ وہ ٹرانسپریشن ہوتی ہے, اوپر پتوں میں سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے, لو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ لو پریشر کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, پتوں میں سے پانی اتنا ایٹماسفیرک پریشر کے ہوتے ہوئے کیسے نکل رہا ہے؟ 50 گریوٹی کے اگینسٹ وہی پانی جو بھی نیچے جا رہا تھا وہ پانی اوپر جا رہا ہے. اچھا اب اسی پانی کو آپ بھاپ بنا دیں. جب بھاپ بن جائے گا تو وہی پانی گریوٹی کے اگینسٹ وہ اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا. بھاپ نیچے نہیں گرتی, بھاپ اوپر جاتی ہے. آپ اس پانی کے اوپر گریوٹی اثر ہی نہیں کر رہے. آپ کسی مریض کو ایک میٹھا پانی, ایک چینی کا شربت بنا لیں اور اس کو کہیں بھی ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے آپ کو, اور وہ اس کو آپ پلاتے رہیے کہ دوائی کہہ کے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں. اب یہ جو میں نے پانی کی مثال دی, بھاپ بن گئی, اس گرم پانی کو 80-90 ڈگری پہ لے لیں, چلیں ٹھنڈا کر لیں تھوڑا, اور ایک روم ٹیمپریچر کے پانی کو دونوں کو فریزر میں رکھیں گے, کون سا پانی ٹھنڈا ہوگا جلدی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اگر گرم پانی کو اور ٹھنڈے پانی کو فریزر میں رکھیں گے تو کون سا پانی جلدی ٹھنڈا ہوگا؟ ٹھنڈا پانی. لیکن گرم پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کو بیمبا افیکٹ کہتے ہیں. ان چیزوں کو کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. اگر گرم پانی کو ٹھنڈے پانی کو فریزر میں آپ رکھیں گے تو گرم پانی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جلدی فریز ہو جاتا ہے. آپ کو ڈاکٹر حضرات یہاں پر مریض رابعہ بہنیں ڈاکٹر ہیں, ہو سکتا اور بھی لوگ ہوں. ایک چیز ہوتی ہے میڈیکل میں ایمپیوٹیشن. اس میں کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو گئی, اس کا کوئی اعضا کاٹ دیا آپ نے, ٹانگ کاٹ دی, ہاتھ کاٹ دیا, کسی بھی وجہ سے, تو جب وہ اعضا کٹ جاتا ہے تو مریض کو کٹنے کے باوجود اس اعضا کا احساس ہوتا ہے, وہاں درد بھی ہوتا ہے, 1 سال تک ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں پتا. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا جواب تلاش کرنا شروع کر دیں گے. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو کہ اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے. ہماری مادی دنیا میں بھی ہے اور روحانی دنیا میں بھی ہے, دونوں طرف ہمارے پاس نشانیاں ہیں. آپ نے ڈیجا وو کا نام سنا؟ ڈیجا وو میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمیں لگتا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ واقعہ, حالانکہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا جانوروں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی زلزلہ آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ آج کل ایک بڑی ایک آج کل سائنس میں ایک بہت ڈسکشن ہو رہی ہے بلیک میٹر کے حوالے سے. بلیک میٹر کیا کہتے ہیں کہ جی جو کائنات ہے, یونیورس ہے ہمارا, یہ سیارے جو گھوم رہے ہیں سارے سورج کے گرد, ان کو ہولڈ کیا ہوا ایک میٹر نے جو نظر نہیں آتا. ایک تھیوری ہے, اور اس پلانٹس کو موو کرنے والی جو انرجی ہے وہ بلیک انرجی ہے. اچھا تھیوری کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑی امپورٹنٹ, بہت ہی مختصر, کہ تھیوری جو سائنس دیتی ہے وہ ایسے نہیں دیتی, کسی وجہ سے دیتی ہے. مثال کے طور پہ میرا وزن ہے, میری باڈی کا لیٹ سے 50 کلو, کپڑے جو میں نے پہلے میں اس کا وزن 10 کلو ہے. جب میں وزن کرنے کی مشین پہ کھڑا ہو رہا ہوں تو میرا وزن آ رہا ہے 65 کلو. میرا وزن 50 کلو, کپڑوں کا وزن 10 کلو, جب میں مشین پہ کھڑا ہوں تو 65 کلو. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب ایک سائنسدان تھیوری پیش کرے گا کہ جی میں نے کھانا بہت کھایا ہوا تھا,
دوسرا سائنسدان کہے گا کہ جی میں نے جیب میں کچھ رکھا ہوا تھا. یہ تھیوریز ہیں, اس طرح سے تھیوریز آتی ہیں. تو بلیک میٹر کی ایک تھیوری چل رہی ہے آج کل کہ کائنات جو ہے یہ کیسے اپنی جگہ پہ چل رہی ہے, یہ سیارے کیسے گھوم رہے ہیں, ان کو کسی چیز نے ہولڈ کیا ہوا ہے, کوئی طاقت ہے جو ان سیاروں کو گھما رہی ہے وغیرہ. مطلب آپ جتنا بھی چاہیں, بہت ساری چیزیں, اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اب روحانی لوگ ہیں, کہتے ہیں بھی صبر کریں, آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب آپ کہیں گے جی صبر کرنے سے تو میں کیا, یہ تو بھائی جو لوگ صبر نہیں کر رہے وہ تو اپنی مرضی سے, اپنی طاقت دکھا کے اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہیں, میں صبر کر لوں گا تو میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. لیکن آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات آپ کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو ابھی کیسے ہو رہا ہے؟ درگزر کریں, معاف کریں. آپ درگزر کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مطابق آپ کے موافق حالات ہوتے چلے جائیں. آپ اپنے آپ کو جھکائیں, عاجزی, انکساری پیدا کریں. مر جاؤ, مرنے سے پہلے حضور کی حدیث ہے. اب آپ یہ دیکھیں, چھوٹا سا درخت کا بیج ہوتا ہے, وہ زمین میں جب لگاتے ہیں وہ فنا ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, تو جا کے اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا سا بیج ہے, اس بیج میں سے اتنا بڑا درخت کہاں سے آ گیا بھائی؟ کیا ہو, کیسے آیا؟ جتنا بھی آپ غور کریں گے آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے, جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو آج اس محفل میں جب آپ لوگ تشریف لے کے جائیں تو یہ نہیں ہے میرا مقصد کہ بھئی آپ ان سب چیزوں کے جوابات تلاش کرنا شروع کر دیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. اور یہی تمام سلاسل کی تعلیمات ہیں, یہی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. اور جتنا مستحکم اپنا رشتہ ہم اس سے کریں گے, اسی مناسبت سے ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. آپ کی بات کو جو ہے وہ, میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اسی بات کو سمرائز کرنے کے لیے کہ یہ انسانوں کو دیتے ہیں سبق اوروں سے الفت کا, یہ انسانوں کو دیتے ہیں سبق اوروں سے الفت کا, رفاقت کا, عقیدت کا, مروت کا, محبت کا, رفاقت کا, عقیدت کا, محبت کا, مروت کا. قلندر اولیاء بابا کا فیض عام جاری ہے, انہی کا ہم پر سایہ ہے, یہ خوش بختی ہماری ہے. اب میں گزارش کروں گی محترم سعید بابر عظیمی صاحب سے کہ وہ حضور قلندر بابا اولیاء کی شان میں منقبت پیش کریں. محترم سعید بابر عظیمی. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو حضور قلندر بابا اولیاء کا عرس بہت بہت مبارک ہو. قلندر اولیاء, قلندر اولیاء, وہ بابا اولیاء, قلندر اولیاء, وہ خود ہی نہ خود سمندر, مکاں بھی لا مکاں کے اندر, وہ بابا اولیاء, قلندر اولیاء, وہ بابا اولیاء, قلندر اولیاء. وہ روحانی سفر کراہی, خدا کی شان کی گواہی, پناہ اس کی بے پناہی, فقیری اس کی بادشاہی, مقام بے بہا قلندر اولیاء, مقام بے بہا قلندر اولیاء, وہ بابا اولیاء, قلندر اولیاء.
جب اپنے دل کے پار اترا کثافت کا غبار اترا، چڑھا تھا جو خمار اترا، لباس اختیار اترا، وہ کہلانے لگا کلندر اولیاء، وہ کہلانے لگا کلندر اولیاء، وہ بابا اولیاء کلندر اولیاء۔ رہے ایک ساتھ آگ پانی، پسے الفاظ ہے معنی، نشاں کا نام بے نشانی، شریک موت زندگانی، ہے یکساں عشقیہ کلندر اولیاء، ہے یکساں عشقیہ کلندر اولیاء، کلندر اولیاء کلندر اولیاء۔ محبت سائبان جیسی، خاموشی ترجمان جیسی، ہوا بھی بادبان جیسی، زمین بھی آسمان جیسی، پتہ توحید کا کلندر اولیاء، پتہ توحید کا کلندر اولیاء، وہ بابا اولیاء کلندر اولیاء، وہ بابا